بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی دفعہ ہم نے عربی کی گرامر پڑھتے ہوئے اسم کے اعراب کا مطالعہ کیا تھا، اور اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اعراب دو قسموں کا ہوتا ہے۔ ایک اعراب بالحرکہ یعنی زیر زبر اور پیش، اور دوسرا اعراب بالحروف یعنی اسم کے آگے کچھ حروف کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، اور اس کو پھر ہم نے مختلف مثالوں سے واضح کیا تھا۔ اس میں جو چیز مجھے سمجھانی تھی اس وقت، اور اس کے لیے پھر میں نے ایک آپ کو قاعدہ پڑھایا تھا، وہ یہ بتایا تھا کہ مذکر اسما کا واحد جمع ہم کیسے بناتے ہیں۔ کوئی اسم اگر مذکر ہے تو وہ واحد اگر ہے تو اس کی جمع کیسے بنائیں گے۔ اس کا قاعدہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جو اسم ہے اس کے آخر میں یا تو واو نون لگ جاتا ہے یا یہ نون لگ جاتا ہے۔ جب واو نون لگتا ہے تو وہ حالت رفعی میں کہلاتا ہے اسم، وہ بھی جمع ہوتا ہے۔ یہ نون لگتا ہے وہ بھی جمع ہی ہوتا ہے، لیکن اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ حالت جری میں ہے یا حالت نصبی میں ہے۔ اس کی مثالیں قرآن مجید سے میں نے آپ کے سامنے لی تھی، سورہ مومنون کی آیت رکھی تھی، اور پھر یہ بتایا تھا سورہ نور کی آیت سے کہ حالت جری میں اور حالت نصبی میں مومنین ہو جائے گا ایک لفظ جو مومن ہے، اور حالت رفعی کے اندر یہ لفظ مومن سے مومنون ہو جائے گا۔ یہ ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا۔ اب ہم جو آج کی نئی چیز پڑھنی ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ خلاصہ بہت مختصر انداز میں نے بیان کر دیا ہے۔ جو چیز آج ہمیں پڑھنی ہے وہ یہ ہے کہ کسی مؤنث اسم کی جمع ہم کس طرح بناتے ہیں۔ یعنی ہم نے جو پڑھا تھا پچھلی دفعہ مذکر اسم کی جمع کا فائدہ پڑھا تھا، لیکن آپ کو پتا ہے کہ اسم مذکر بھی ہوتا ہے عربی میں اور مؤنث بھی ہوتا ہے۔ اسم اگر مذکر ہے اس کی جمع کا قاعدہ ہم نے پڑھ لیا۔ اب ہمیں یہ پڑھنا ہے کہ اسم اگر مؤنث ہو تو اس کی جمع کیسے بنائی جائے۔ ہم نے پچھلی دفعہ سے میرے مراد یہ کہ کچھ دروس پہلے ہم نے یہ پڑھا تھا کہ کسی بھی اسم کا مؤنث بنانے کے لیے اس کا عام طور پر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آخر میں تائے تانیث لگا دیتے ہیں، گولتے جسے ہم لکھنے میں بیان کرتے ہیں، اور اس کی مثالیں بہت ساری تھیں۔ مسلم سے مسلمہ، مومن سے مومنہ، طالب سے طالبہ، یہ بہت ساری مثالیں ہیں قرآن مجید میں، یہ سب استعمال ہوئی ہیں۔ اچھا، جب ہم کسی اسم کو مؤنث بنانے کے بعد جب ہم اس کی جمع بنانا چاہتے ہیں تو ہم واپس لوٹتے ہیں مذکر اسم کی طرف، اور مذکر اسم کے آخر میں الف اور تے لگا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر اسم ہے مسلم تو الف تے لگانے سے کیا ہو جائے گا؟ مسلمات۔ مومن ہے تو اس کے آخر میں الف اور تے لگانے سے وہ کیا ہو جائے گا؟ مومنات۔ طالب ہے، آخر میں الف اور تے لگانے سے کیا ہو جائے گا؟ طالبات۔ یہ سادہ ترین قاعدہ ہے جس کو سمجھنا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے۔ اردو زبان میں یہ ٹھیک سی طرح استعمال ہوتا ہے جس طرح عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے۔ مجھے جو بات اسم کی جمع کا قاعدہ بتانے کے بعد مزید آپ کو سمجھانی ہے وہ یہ کہ ایک اسم جس کو ہم مؤنث کی جمع کہہ رہے ہیں وہ حالت رفعی میں کب ہوتا ہے اور حالت نصبی و جری میں کب ہوتا ہے۔ تو اس کا سادہ ترین قاعدہ یہ ہے کہ اگر لفظ ہے مسلمات، اس کے آخر میں پیش لگا ہوا ہو تو یہ حالت رفعی میں، اور اگر آخر میں تے لگا ہوا ہو تو یہ حالت نصبی میں، یہ حالت جری میں ہوگا۔ تو اب اس کو ہم قرآن مجید کی اگر مثالوں سے سمجھنا چاہیں تو ایک آیت ہے قرآن مجید کی سورہ احزاب کی، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات۔ یہ پوری آیت آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے، طویل آیت ہے۔ جو چیز یہاں بیان کرنا مقصود ہے کہ یہ بڑی اچھی اگزامپل ہے
کہ کسی اسم کی مؤنث اسم کی جمع کیسے آتی ہے. آپ دیکھیے کہ جو مسلمات ہے، مومنات ہے، قانتات ہے، صادقات ہے، صابرات ہے، خاشعات ہے، ان سب میں کیا ہوا ہے؟ مسلم کے آگے الف تے لگانے سے مسلمات ہو گیا، مومن کے آگے الف تے لگانے سے مومنات ہو گیا، اور اسی طریقے سے باقی مثالیں بھی آپ کے سامنے ہیں. اچھا، اب سوال جو اگلا یہاں پر پیدا ہو رہا ہے کہ یہاں پر یہ حالت جری میں جو آ رہا ہے، یعنی اس کے نیچے جو زیر ہے، تو یہ حالت جری بھی ہو سکتا ہے اور حالت نصبی بھی ہو سکتا ہے. تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سوال ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ابھی تک ہم نے یہ پڑھا ہے کہ اسم حالت رفعی میں کب ہوتا ہے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ عام طور پر، جسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں بائی ڈیفالٹ، کوئی اسم حالت رفعی میں ہی ہوتا ہے. یعنی جملے میں بنانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مبتدا اور خبر، تو مبتدا اور خبر دونوں ہی حالت رفعی میں ہوتے ہیں عام حالات میں. حالت جری میں کب آتے ہیں؟ حالت جری میں اس وقت آتے ہیں جب ان سے قبل کوئی حرف جر ہو. ٹھیک ہے، وہ ہم نے مثال دیکھی تھی، کل للمؤمنین. ٹھیک ہے، ہم نے ابھی تک یہ نہیں پڑھا کہ کوئی اسم حالت نسبی میں کب آئے گا. تو اس کی جو ایک وجہ ہے اس کے اوپر زبر لگنے کی یا حالت نسبی میں ہونے کی، وہ کیا ہے کہ کسی جملہ اسمیہ کا آغاز جب انا کے لفظ سے ہو. انا کے لفظ سے ہو، انا کا لفظی مطلب ہوتا ہے بے شک، تاکید کے معنوں میں ہے. تو جب انا آ جائے تو اس کے بعد جو اسم آ رہا ہوتا ہے، جو کہ مبتدا ہوتا ہے، جملے کا آغاز ہوتا ہے، جسے انگریزی میں سبجیکٹ کہتے ہیں، تو یہ سبجیکٹ خود بخود حالت نسبی میں آ جائے گا. چنانچہ مسلمون اگر لفظ حالت رفعی میں، تو حالت نسبی میں آنے کے بعد یہ مسلمینہ ہو گیا. اور مسلماتو اگر حالت رفعی میں ہے مؤنث لفظ، تو آپ دیکھ لیجیے ایگزامپل آپ کے سامنے، مسلمات ہو گیا، زیر آ گیا اس کے آخر میں. اور یہ سب جگہ ایسا ہی ہوگا. یہ کس چیز کی علامت ہے؟ انا کی وجہ سے یہ سارے اسم جو ہیں، چاہے مذکر ہیں چاہے مؤنث، سب کے سب حالت نسبی میں ہو گئے. مطلب کیا؟ سب کے اوپر زبر آ رہا ہے، سب کے اوپر زبر آ رہا ہے. تو ہم نے مؤنث کی جمع بنانے کا قاعدہ بھی پڑھ لیا، اور یہ بھی دیکھ لیا کہ جب مؤنث کی جمع کے آخری لفظ جو تے ہوتا ہے، اس کے اوپر اگر پیش ہوگا تو وہ حالت رفعی میں ہے، اس کے اوپر زید ہوگا تو وہ حالت نسبی یا حالت جری میں سے کوئی ایک ہوگا. اور اس خاص اگزامپل میں ہم نے دیکھا کہ جملے کے شروع میں انا آ گیا ہے، تو اس انا کی وجہ سے جو اسم ہے وہ حالت نسبی میں آ چکے ہیں. چنانچہ مؤنث کے کیس میں اس کی علامت زیر ہے، اور مذکر کے کیس میں اس کی علامت یہ اور نون ہے. دوسری اگزامپل جو آپ کے سامنے ہے، دوسری مثال جو آپ کے سامنے ہے، سورہ نور کی آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں، اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہیں. اس میں آپ دیکھ لیجیے کہ جملے کا آغاز چونکہ سادہ طریقے پہ ہو رہا ہے، اور سادہ طریقے پہ کوئی اسم ہوتا ہے تو وہ حالت رفعی میں ہوتا ہے، اور حالت رفعی میں یہ چونکہ خبیثات، خبیث سے مؤنث کی جمع ہے الف تے لگا کے، خبیثات، اس کا مطلب ہے خبیث عورتیں. حالت رفعی کی علامت کیا ہے؟ پیش لگا ہوا ہے، الخبیثات. اس کے بعد آگے چونکہ لام آ رہا ہے جو کہ حرف جر ہے، تو اس کی وجہ سے جو لفظ خبیثون اسم تھا، خبیثون ہو چکا ہے خبیثین. لام کی وجہ سے حالت جری میں آ گیا. اور پھر دوبارہ چونکہ جملہ شروع ہو رہا ہے تو اس میں دوبارہ آ جائے گا والخبیثون للخبیثات. تو اس دفعہ خبیثاتو نہیں ہے بلکہ خبیثاتی ہے، تے کے نیچے زیر لگا ہوا ہے. ٹھیک یہی تالیف کلام آپ دیکھ لیجیے اگلے جملے میں ہے والطیبات. یہ دیکھیے طیبہ مؤنث اسم ہے، اس کی جمع طیبات ہے. طیبات چونکہ حالت رفعی میں ہے، جملے کے شروع میں ہے، اس پہ پیش آ رہا ہے. للطیبین، لام کی وجہ سے طیبون جو ہے وہ طیبین ہو چکا ہے. اور پھر دوبارہ یہ بات دہرائی جا رہی ہے، اس دفعہ چونکہ یہ ابتدا میں ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والطیبون للطیبات.
پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے. یہ جنت کا بیان ہے، جنت کا بیان ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ اس اصول کے اوپر جوڑے بنائیں گے. تو ہم نے نہ صرف یہ کہ آج قاعدہ پڑھ لیا، بلکہ ہم نے اس کو اپلائی کر کے یہ بھی دیکھ لیا کہ قرآن مجید کی بات کس طرح ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے. اب مجھے نہیں اندازہ کہ آپ لوگوں کو یہ بات کس حد تک جو میں بیان کر رہا ہوں سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن اگر آپ پچھلے اسباق کو فالو کر رہے ہیں تو جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے وہ کوئی بہت زیادہ مشکل نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.